राजस्थान के उदयपुर में एक हिंदू टेलर की दो मुसलमानों ने जिस तरह से निर्मम और नृशंस हत्या की है, अब समय आ गया है कि हिंदू बहुत दिन तक हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान जी की आराधना किए। अब हनुमान बनने का समय आ गया है। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। और जिस तरह से लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है और होता कुछ नहीं, इनको लगता है जेल जाएंगे फिर छूट जाएंगे, और इनके पीछे हजारों मुल्ला इनके बचाव में लगे रहते हैं। फंडिंग करने वाले, बचाव करने वाले, कानूनी सहायता देने वाले, डिबेट में बैठ करके इनका बचाव करने वाले। इसलिए मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य आज घोषणा करता हूं, यदि फास्ट ट्रैक में सुनवाई करके इन दोनों दरिंदों को फांसी नहीं दी गई तो मैं कानून को हाथ में लूंगा और मेरे साथ में 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ में लेंगे और भारत को जिहाद मुक्त करेंगे। जो इस तरह से जिहादी हैं, नूपुर शर्मा ने क्या कहा? नूपुर शर्मा ने वही कहा जो इन जिहादियों के, इन मुसलमानों के ग्रंथ में लिखा है, इनके हदीस में लिखा है। और जब इस तरह की घटना होती है तो कोई मुल्ला उसका विरोध नहीं करता है। इसलिए सारे मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं, इनको पाकिस्तान बांग्लादेश मिल गया है, वहां चले जाएं, और नहीं तो हम हिंदू इनको वही सजा देंगे जिस तरह से, जिस भाषा को ये समझते हैं। ये जिस तरह से बेरहमी से हमारे हिंदुओं की हत्या किए हैं, मैं स्वयं इसका बदला लूंगा और इसकी चौगुनी ताकत से मैं तड़पा तड़पा करके इन जिहादियों को मारूंगा और 100 करोड़ हिंदू अब कानून को हाथ में लेगा। जय श्री राम। मैं चीफ काजी राजस्थान खालिद उस्मानी, उदयपुर के अंदर जो भी घटना हुई वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और बड़ी शर्म की बात है। मेरा ये मानना है कि सिर्फ दाढ़ी रख लेने से मुसलमान नहीं होता, सिर्फ टोपी ओढ़ लेने से मुसलमान नहीं होता। हम बहुत घृणा के साथ, बहुत ही दर्द के साथ उन बदतमीज लोगों को, जिन्होंने उदयपुर के अंदर एक गंदी घटना की और उस घटना का बुरा असर पूरे हमारे जिले पर पड़ रहा है, पूरे राजस्थान के अंदर पड़ता है, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। ना ये मजहब सिखाता है, ना ये धर्म की हमें कोई दावत है कि हम इस तरह का जुल्म करें। इंसान इंसान है, इंसान पे दया करो। आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर लोगों ने कीचड़ डाला, उन पर पत्थर मारे, लेकिन उन्होंने पलट कर जवाब नहीं दिया, उन्होंने उसका कोई बदला नहीं लिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमारा मजहब सबको हिदायत के लिए है। अगर आज मैं चुप रहूंगा तो कल इन्हें भी हिदायत आएगी, इसलिए आपने उनके हक में बद्दुआ नहीं फरमाई। ये उदयपुर के अंदर जो घटना हुई वो बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। मेरी ये आपसे दरख्वास्त है कि ऐसे मुसलमान नहीं है। हम ऐसे मुसलमानों का बाइकाट करते हैं, हम ऐसे मुसलमानों को अपने मजहब से मानते हैं कि ये अपने मजहब के ऊपर प्रैक्टिकल है ही नहीं, बल्कि हमारे मजहब को बदनाम करते हैं। मैं राब्ते आलम इस्लामी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए मलेशिया आया हुआ हूँ। मुझे यहाँ आकर पता चला कि हिंदुस्तान में राजस्थान के शहर उदयपुर में एक वाक़या पेश आया। जमीयत उलमाए हिंद हमेशा कानून को अपने हाथ में लेकर किसी काम के करने की मुखालफत करती है। हम इस वाक़े की भी मदम्मत करते हैं और ये समझते हैं कि ये इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है और ऐसा अमल करना मुल्क के अंदर अमन व अमान को तहोबाला करने वाला है। जिस तरह हम हमेशा से मॉब लिंचिंग की मुखालफत करते चले आए और हमने हमेशा हुकूमत से ये कहा कि इसके खिलाफ कानून बनाओ, ऐसा करने वाले लोगों को पकड़ो, उन्हें जेल भेजो और उनको ऐसी सजा दो कि जो दूसरों के लिए इबरत हो। हम इसी तरह इसकी भी मदम्मत करते हैं और कानून यहाँ भी अपना काम करेगा। मुल्क के अंदर ज़रूरी है कि जिस तरह हम हज़ारों साल से मुल्क के अंदर भाईचारगी और मोहब्बत का पैगाम देते चले आए हैं और भाईचारगी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे और गुजारते चले आए हैं, हमें उसी को फ़रोग़ देना चाहिए। मुल्क की सलामती उसी के अंदर है।
گورنمنٹ کو وہی کام کرنے چاہیے. مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اگر ملک نے اور ملک کی حکومت نے اس بد زبانی کے اوپر پہلے سے شکنجہ کس دیا ہوتا تو آج ملک کے اندر یہ حالات نہ ہوتے اور یہ بد امنی کی صورت پیش نہ آتی. میں پھر آخر میں مسلمانوں سے جمعیت علماء ہند کی طرف سے جو ان کی اپنی جماعت ہے اور 100 سال سے زیادہ پرانی جماعت ہے، میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ملک کے امن و امان اور سالمیت کو اپنے سامنے رکھیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو کام ہندوستان کی تاریخ کے خلاف ہو، اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. باقی حالات ہیں، حالات تو بدلتے سدلتے رہتے ہیں. آج اگر یہ صورتحال ہے تو کل کو انشاءاللہ یہ صورتحال ختم بھی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، میں اس سمے بھارت سے باہر کینیڈا میں ہوں اور مجھے یہ خبر لگی، یہ جانکاری ملی کہ جس طرح سے ادے پور کا یہ واقعہ، جس طرح سے کنہیا لال کی نرمم ہتیا ہوئی ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد میں بہت زیادہ دکھی ہوا. میرا من بہت خراب ہوا کہ یہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا بھارت میں پہلی بار دیکھا ہے کہ ایک تو ہتیا کرنا، پھر اوپر سے اس کی ویڈیو بنانا. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جس طرح سے باہر ملکوں میں ہم نے ویڈیو دیکھی تھی، اسی طرح کا یہ واقعہ سامنے آیا ہے. میں کنہیا لال کے پریوار کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں میرا سنگٹھن اور بھارت کے مسلمان ان کے ساتھ ہیں. اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں واقعتاً ہلا دیتے ہیں. یہ غیر انسانی ہے، یہ غیر اسلامی ہے، یہ غیر قانونی حرکت ہے. میں اور میرا سنگٹھن اور بھارت کے مسلمانوں کی طرف سے اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں، نندا کرتا ہوں. اور میں بھارت سرکار سے اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح کے یہ واقعات شیطانی حرکتیں کی ہیں، اب جس طرح سے ویڈیو بن کر ثبوت بھی سامنے آ چکا ہے، یہ آتنکوادی حرکتیں ہیں. ان کی خلاف فاسٹ ٹریک کورٹ کے اندر جلد سے جلد ان کی سزا سنائی جانی چاہیے، اور سزا ایسی سنانی چاہیے کہ یہ نذیر بنے کہ آگے سے کوئی دوبارہ اس طرح سے نہ کر سکے. میں تمام اپنے اماموں سے، اپنے ہندوستان کی 5.5 لاکھ مسجدوں کے اماموں سے اور اعلان اور ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آنے والے جمعے کے دن اپنے خطبے میں اس کی نندا کریں اور اس طرح کے واقعات کی پرزور مخالفت کریں، چونکہ یہ سب دوبارہ نہ ہو، اس کا ہمیں سب کو خیال کرنا ہے. اس دکھ کی گھڑی میں کنہیا لال کے پریوار کے ساتھ ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تمام بھارت کی جو مسلم تنظیمیں ہیں، خاص طور پر السلام علیکم. میں سید غلام کبریہ، پریزیڈنٹ انجمن معینیہ فقریہ چشتیہ خدا میں خواجہ غریب نواز. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے امن و شانتی کا پیغمبر بن کر دنیا میں تشریف لائے. پوری انسانیت سے آپ پیار محبت کا پیغام دیا. آج ہمارے ملک سب سے بڑی ضرورت جو ہے پیار محبت امن و شانتی کی ضرورت ہے. آج جو ادے پور میں ہوا اس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور پورے ہمارے راجستھان واسیوں اور پورے دیش واسی سے اپیل کرتے ہیں کہ ہر حالت میں ہم کو پیار محبت امن شانتی کا ماحول بنانا ہے اور اس کو بل دینا. آمین ثم آمین. السلام علیکم. میں سید سرور چشتی، سیکریٹری انجمن معینیہ فقریہ چشتیہ خدا میں خواجہ سید زادگان درگاہ شریف اجمیر. جو ادے پور میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے، ایک گھیسلی ایکٹ ہوا ہے، یہ اسلام کے ورود ہے. ہم افغانستان اور سیریا اور عراق نہیں بننا جانا چاہتے ہیں. اسے انڈیا از اے سیکولر کنٹری. کمیونل ہارمنی، سمپردائک سوہارد اس دیش کی پہچان ہے.
لیکن پچھلے کچھ سالوں سے جو دھارمک انماد کو بھڑکایا جا رہا ہے، میڈیا پہ بیٹھ کے ہندو مسلمان کیا جا رہا ہے، اس سے دیش کو بہت نقصان پہنچا ہے. اس کی ذمہ داری میڈیا پہ بھی عائد ہوتی ہے اور وہ سیاسی جماعتوں پہ بھی جو ہندو اور مسلمانوں میں پولرائزیشن کر کے اس دیش کا سدبھاؤ خراب کر رہا ہے. بارگاہ حضور غنیمت سے ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں، جہاں پہ ہر مذہب و ملت کے لوگ آتے ہیں، کہ آپس میں پیار محبت اور سدبھاونا سے رہے. اور ادے پور کے اس ایکٹ کو جو کیا ہے، جو گیسٹلی کلنگ ہے، ہم اس کی سخت الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ. راجستھان کے ادے پور میں کنہیا لال تیلی کے بے ایمانہ، ظالمانہ، غیر انسانی قتل کے خلاف میں آج انتہائی شرمندگی، ندامت کے ساتھ ان کے اہل خاندان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور راجستھان کی پولیس سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ دونوں قاتلوں کا، جنہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ پورے طور پر تلاش کریں. یہ کس ایجنسی اور تمام ملک کی مرکزی ایجنسیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ کن ایجنسیوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا انکشاف ہونا چاہیے. اور چونکہ یہ اقبال کر چکے ہیں تو بہت جلد ان کو جلد از جلد چند دن کے اندر ان کا بیک گراؤنڈ جاننے کے بعد انہیں سر عام پھانسی دی جانی چاہیے. میں تمام عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہندوستانی قوم اس سازش کا شکار ہونے کی بجائے کنہیا لال جی کے خاندان کے ساتھ متحد ہو کے کھڑے ہوں، سب امن و امان قائم رکھیں. خاص طور پر مسلمانوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ سر تن سے جدا کے نعرے ہندوستان میں، ہمارے بھارت جیسے ملک میں ان کا کوئی حیثیت، کوئی وجود نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے اس ملک کے تعزیری قانون جو پینل کوڈ ہے اسے قبول کیا ہے، اور ہمارے پینل کوڈ میں ہم جس پینل کوڈ کو مانتے ہیں، جس قانون سزا کو مانتے ہیں، اس سزا کے اس کے مطابق عدالتیں ہی فیصلہ کرنے کی مجاز ہیں کہ کس جرم کا بھارتی دستور کے مطابق، بھارت کے قانون کے مطابق کس جرم کی کیا سزا ہے. یہ طے کرنے کا کام صرف بھارت کے دستور کا ہے. اور سر تن سے جدا جیسے نعرے انتہائی شرارت انگیز نعرے ہیں، ان نعروں سے سب کو بچنا چاہیے. اور بھارت کے دستور میں جو ہم یقین کرتے ہیں، بار بار ہم اس کا اظہار کرتے ہیں، اس کا جو پینل کوڈ ہے اس پر پورے طریقے سے ہم سب کو بھروسہ رکھتے ہوئے ہم اسی قانون کے مطابق یہ عدالت سے بھی، پولیس سے بھی، ایجنسی سے بھی، حکومت سے بھی سب سے درخواست کرتے ہیں کہ ان قاتل غیر انسانی درندوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے جلد از جلد. اس دوران پورا ملک پرامن رہ کر اپنے قانون پہ بھروسہ کرتے ہوئے قانون کو اپنا کام کرنے دیں.